علیکم ناظرین، قرآن ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اصغر یزدانی۔ آج اسلامیہ کالج سول لائنز میں ایک اور اہم دن ہے کہ آج خواجہ شجاع الدین ہال کا افتتاح ہوا۔ خواجہ صاحب مڈ 60 میں ہمارے کالج میں پڑھتے رہے، تو آج خواجہ صاحب خود تو تشریف نہیں لا سکے تھے، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ان کے بھانجے ڈاکٹر سمیع ممتاز صاحب تشریف لائے تھے، بہت اچھی سیریمنی ہوئی۔ اولڈ فرانینز اور بھی آئے ہوئے تھے، جن میں نمایاں نام محمد سلیم بٹ صاحب کا ہے۔ محمد سلیم بٹ صاحب کا یہ ہے کہ یہ بھی مڈ 60s میں تھے اور خواجہ صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بڑی ان کی فرینکنس ہے۔ تو آج مختصر گفتگو کرتے ہیں جناب محمد سلیم بٹ صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سر آپ نے آج بہت مہربانی کی تشریف لائے۔ پہلے تو ہمیں مختصر بتائیے کہ خواجہ صاحب کی شخصیت کیسی تھی، آپ کے ان سے کیسے مراسم تھے زمانہ طالب علمی میں؟ خواجہ شجاع صاحب زمانہ طالب علمی میں بہت اچھے سپورٹس مین تھے، ماشاءاللہ، بڑے پرومیننٹ سپورٹس مین تھے۔ جی، ان کی ساری فیملی میں بے شمار سپورٹس مین نکلے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اسی کالج میں وہ پڑھانا شروع ہو گئے، ایک دوستی قائم ہو گئی اور پھر یہ پی آئی اے میں چلے گئے۔ پی آئی اے میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا اینڈ الٹیمیٹلی وہ امریکہ جا کے سیٹل ہو گئے۔ ہمارے ساتھ جب آئے نا تو ہم نے ان سے مختصر انٹرویو کیا تھا۔ ایک اور یہاں سے اولڈ فرانین ہے امجد رشید صاحب، تو انہوں نے ایک ہارٹ ڈونیٹ کیا، وہ جو جب افتتاح کے موقع پر وہ آئے تھے، تو وہ یا اس کے بعد آئے ہیں، میرا حال انہوں نے وزٹ کیا، تو انہوں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے جس طرح کہتے ہوئے کہ ایسا حال میں بھی بنوا کے دیتا ہوں، تو ہمیں ان کا یہ بہت اچھا لگا۔ تو سلیم بٹ صاحب، آپ چونکہ جو ایف اے ایف ایف فرانین الومنائی فریٹرنٹی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، تو آپ اپنی کالج سے متعلق تھوڑی سی کوئی احساسات شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں جی، کالج کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے جی، اسلامیہ کالج کی، اور پھر اس کے بعد جس وقت اسلامیہ کالج سول لائن اس بلڈنگ پہ شفٹ ہوا ہے، جی، اس کے بعد بڑے بڑے نامور لوگ اس کالج کے پرنسپل بنے، اس کے ٹیچنگ سٹاف میں آئے۔ ایسے ہر دور اپنی جگہ سنہرا تھا، لیکن میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں، حالانکہ میں خود اس کالج میں 64 میں اسٹوڈنٹ یونین کا جنرل سیکرٹری بھی تھا، ماشاءاللہ، اور اس وقت بھی میں لائٹ ہیوی ویٹ کا کلر ہولڈر تھا انٹرورسٹی چیمپئن شپ میں۔ لیکن اس دور میں آگے ڈاکٹر اختر سندھو صاحب نے بڑا اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے، بڑی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، بڑے درد دلی کا احساس کرتے ہوئے، پاکستانیت کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے اس کالج کو پھر لائم لائٹ میں لانے کا سوچا، بڑی تگدو کی، بڑی محنت کی، دن رات کام کیا، دن رات انتھک کام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جیسے بے شمار لوگ جو اس لاہور میں یا دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ان سب کو انہوں نے یونائٹ کیا، اکٹھا کیا، پھر ان سے کام لیا، اور کوئی کالج کونسل میں آ گیا، کسی جگہ امجد رشید صاحب آ گئے، خواجہ شجاع صاحب آ گئے، اور بے شمار انہوں نے سکھ ہسٹری کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، اور کالج میں انہوں نے جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان میں اعتماد دیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کالج کو چلانے کے لیے بڑی ایڈمنسٹریٹو سکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں جو طوفان بدتمیزی تھا اس کو انہوں نے بڑے ٹیکٹفلی ہینڈل کر کے کنٹرول کیا۔ ہاسٹل کے حالات دیگرگوں تھے، اس کو انہوں نے قابو کیا، ٹیچنگ سٹاف کو انہوں نے پڑھانے کی طرف مدعو کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سپورٹس کی دنیا میں بھی اسلامیہ کالج سول لائنز کا نام ہے، اور ٹیچنگ کی دنیا میں بھی نام ہے، اور ایڈمنسٹریشن میں بھی جہاں کوئی بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں وہاں ڈاکٹر اختر سندھو کا نام بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ اتنے بگڑے ہوئے حالات میں ایک معتدل پالیسی کی وجہ سے انہوں نے دیکھے کہ کالج کو صحیح سمت میں ڈال دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کالج جو ہے وہ بہت اچھے رزلٹ 400 دے رہا ہے۔ یہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی خوبی ہوتی ہے، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بس آپ کی سرپرستی جو ہے اولڈ فرانین کے وہ بھی رہے گی انشاءاللہ، کالج ایسی ترقی کرتا رہے گا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے تو بہت سے پرنسپل دیکھے بھی، میں نے بھی یہاں طویل عرصے سے اس کالج میں ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تو ہمارے ساتھ اویس صاحب بھی موجود ہیں، یہ بڑے خوش ہوئے آج کالج کو دیکھ کر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کالج میں فیسیں جمع کرائی تھی، اس کے معیار پر اللہ کرے امجد رشید صاحب جیسے درد دل رکھنے والے، خواجہ شجاع صاحب جیسے درد دل رکھنے والے اور سامنے آئیں
جی ہاں۔ سو دیٹ جو وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب دیکھیں نا حسن زیدی صاحب ہیں, انہوں نے RO پلانٹ دیا, وہ بھی اس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, مالٹا میں وہ سفیر ہیں, تو وہ بھی تقریب میں شریک تھے. جی جی. تو لوگ جو پہلے یہ بھی اعزاز ان کا ہے, ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ اولڈ اسٹوڈنٹس کو آرگنائز کرنا, سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے الومنائی سے آئیں, لیکن سدھو صاحب نے خصوصی کاوش سے اکٹھا کیا, بہت کاوش, اور اس کو انیشیٹ مجھے یاد ہے آپ نے کیا تھا جب جم خانے میں سب کو کھانے پہ بلایا تھا. نہیں, it was because of ڈاکٹر اختر سندھو صاحب. آئیڈیا ان کا تھا, دھکا انہوں نے دیا, کوشش انہوں نے کی, موٹیویٹ انہوں نے کیا, اینڈ آن دی بیسس آف دیئر ڈاکٹر صاحب موٹیویشن, ان کے پیار, ان کے محبت کو دیکھتے ہوئے, ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے پھر وہ پہلا اسٹیپ لیا گیا. اور پھر وہی ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں نا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, وہ ہوا ڈاکٹر صاحب اکیلے چلے تھے, پھر انہوں نے آہستہ آہستہ بہت بڑا قافلہ بن گیا. میں کہہ رہا تھا کہ اس کالج کا معیار کتنا تھا اس وقت کہ ہمارے اویس صاحب اس کالج میں داخلہ لینا چاہتے تھے, اگر نہیں ملا تو پھر جا کر کس کالج میں لیا؟ میں اسی کالج میں چلا گیا تھا. تو خواہش یہاں تھی. جی یار, سبحان اللہ. کیا یہ جی بڑی اچھی میری بات ہوئی ہے سندھو صاحب سے, اور انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. لیکن ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے, یہ کہتے ہیں جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں نا, اگر وہ فنکشنل ہو جائیں اور میرے ساتھ چلیں تو ہم اس کالج کو یونیورسٹی سے بھی اوپر لے جائیں. بالکل. اور بات ان کی بڑی اچھی لگتی ہے مجھے, اور مناسب بات ہے ان کی, کیونکہ جو یہاں کے اولڈ المنائز ہیں اور جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, وہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ حسن زیدی صاحب مالٹا میں رہے میزدر وہاں پہ, اور دوسرے لوگ بہت سارے ہمارے بیوروکریسی میں بہت سارے لوگ ہیں. یہ سارے اگر محنت کریں اور مل کے کوئی ایک آرگنائز کریں جیسے یہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اختر سندھو صاحب نے بڑی کوشش کی ہے ایلومنائز کو اکٹھا کرنے کی, ریگولر بیسس پہ الیکشن کروائیں, اس کی ایک باقاعدہ باڈی بنے, اور وہ جا کے وہ یہاں پہ آئیں. اس کے لیے یہ تھوڑا سا ان کو اور مزید محنت کرنی پڑے گی. ایک کوئی ڈیٹ فکس کر لیں کسی مہینے کے کسی سال اس کی, تاکہ ایک فنکشن باقاعدہ ایک فنکشن تقریبا لوگ باہر سے آئیں گے, دوسرے ممالک سے آئیں گے یہاں پہ, جیسے عید کا موقع ہوتا ہے یا مارچ اپریل میں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے, کوئی ایک شام یا کوئی ایک دن رکھ لیں یہاں پہ. ہمارے پاس جو اچھے بڑے ہالز بنا دیے ہیں انہوں نے, یہ موٹیویشن ہے. اور یہ ایک ان کی بڑی اچھی بات تھی کہ یہ جو آپ نے ہی بلکہ یہ بات کہی تھی کہ جو ان کے جو ڈونرز ہیں ہمارے, ان کے جو باہر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو بھی سر کوئی لائف ٹائم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگلی ایڈمنسٹریشن ہے سندھو صاحب اپنے گھر جائیں اور دوسرے وہ سب بلیک وہ ختم ہو جائے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے وہ جو اس کو مل رہی ہے, جو یہ موٹیویشن ہے ایکچولی, جو لوگ ڈونیشن آج دے رہے ہیں, یہ ڈونیشن جو ہے ان کی لائف ٹائم اتنی گرمی میں دوسرے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے, جیسے میرے جیسے آدمیوں کے لیے جو کچھ نہیں کرتے لیکن انہیں کہنا یار یہ چلیں, یہ نام تو ہے, میرے بچے آئیں گے یہاں پہ, ان کے بچے آئیں گے, وہ دیکھیں گے یار ہمارے دادا نے یہ کام کیا تھا, ہم بھی کچھ کریں. اتنی گرمی میں آپ لوگ تشریف لائے, آپ نے ٹائم دیا, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی, بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. اسلامیہ کالج سول لائن زندہ باد. تھینک یو سر.